اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف آیات نمبر 16 تا 35 میں تلقین کہ انسان کے تمام اعمال کی تفصیل لکھی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن منکرین کے انجام کا ایک منظر۔ اس دن اہل ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد۔ جب دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے دو فرشتے سب کچھ ضبط تحریر میں لیتے رہتے ہیں۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد۔ اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلنے سے پہلے اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ فرشتوں کا اعمال کے متعلق لکھنا محض اتمام حجت کے طور سے ہے، وگرنہ اللہ تو دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید۔ موت کی سختی اپنی شقاوت اور سعادت کے ساتھ آ پہنچی، یہی تو وہ چیز تھی جس سے تو بچتا پھرتا تھا۔ انسان کی موت ہی اس کے لیے قیامت ہے، کیونکہ موت کے بعد قیامت تک وہ کوئی اور عمل نہ کر سکے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ۔ اور سور پھونکا جائے گا، یہی ہمارے وعدہ عذاب کا دن ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اسے میدان حشر میں لانے والا ہوگا، اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ گواہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ارشاد ہوگا کہ تو عمر بھر آج کے دن کے بارے میں غفلت میں پڑا رہا، اب ہم نے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، سو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ اور اس کے ساتھ متعین فرشتہ کہے گا کہ اس کا اعمال نامہ حاضر ہے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ہر سرکش و ناشکر گزار اور نیکی سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے اور دین میں شکوک پیدا کرنے والے کافر کو جہنم میں ڈال دو۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے معبود بھی بنا رکھے تھے، ان سب کو سخت عذاب میں پھینک دو۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ تب اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، اسے سرکش میں نے نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی انتہا درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد۔ ارشاد ہوگا کہ میری روبرو مت جھگڑو،
میں تو تمہیں پہلے ہی اس برے انجام سے آگاہ کر چکا تھا۔ ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ میرا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد۔ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ جواب دے گی کہ کیا کچھ اور بھی باقی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے اتنے نزدیک کر دی جائے گی کہ ان میں کوئی فاصلہ نہ رہے گا۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ ارشاد ہوگا کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حقوق الہی کی حفاظت کرنے والا تھا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ جس نے رحمان کو دیکھا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود اس سے ڈرتا رہا اور ایسا دل لے کر حاضر ہوا جو یاد الہی کی طرف متوجہ تھا۔ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، آج کا دن ابدی زندگی ملنے کا دن ہے۔ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس تو ان کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے۔